الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم حدیث بیان کی جا رہی ہے جو عبادت کے تعلق سے ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا شکر کس طرح بجا لایا جائے اس کی ایک بہترین مثال جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ملتی ہے، اسی کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا. میں نے پوچھا، آپ اس طرح کا کام کیوں کرتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں چاہتا ہوں، کیا میں نہ چاہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا میں اس طرح کا نہ چاہوں؟ یہ روایت امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین میں بیان فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی انسانوں کے لیے نمونہ ہے. عبادت کس طرح ہونی چاہیے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک یہاں پر بیان کی گئی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی مشقت کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ آپ اس طرح کی تکلیف مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب یہاں رک کر ہم ایک چیز دیکھیں، ایک علمی نقطہ دیکھیں. یہاں پر سوال ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور ہے حقیقت بھی یہی. لیکن یہاں پر اس طرح کا جو جملہ آیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کا، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی. قرآن و حدیث میں جہاں پر غفرہ کا یا ذنبہ کا لفظ آیا ہے، مغفرت کرنے کا یا گناہ کا جو لفظ آیا ہے ذنبن کا، وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ نبوت کا جو بلند مقام ہے، جو بلند مرتبہ ہے، اس مرتبے سے لغزش کے ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. لیکن خلاف اولا کام کے ہونے کو یہ چیز بتاتی ہے غفرہ اور ذنبہ، خلاف اولا. کیونکہ ایک جملہ مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے یہاں وہ گناہ ہوتے ہیں. یہ ان کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی لغزش کی کچھ گنجائش وہاں پر نکلتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے گناہ کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ خلاف اولا کام جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے، بس اور کچھ نہیں. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ٹھیک ہے اللہ نے سب کچھ میرے حق میں معاف فرما دیا ہے، سب کچھ کلیئر ہے. اس پر کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے جملہ کیسا ہے. یہ جو عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہے، نہ دوزخ کے ڈر سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے. ان نعمتوں کی شکر گزاری، ان نعمتوں کی جو قدردانی ہے وہ اس طرح ہوگی کہ میں اللہ کی بے پناہ عبادت کروں. اب یہاں رک کر ایک بات اور ہم سمجھیں. روضۃ الصالحین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، عبادت کرنے والے لوگوں کی تین قسمیں ہیں. تین قسمیں ہیں ان لوگوں کی جو عبادت کرنے والے ہیں. نمبر ایک، سوداگر کی عبادت. سوداگر کی بات کہتے ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی آرزو اور تمنا کی خاطر عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے گی، اللہ کی نعمتیں ملے گی، فلاں فلاں۔ دوسری جو قسم ہے عبادت کرنے والوں کی وہ ہے غلاموں کی عبادت۔ اس عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ عذاب الہی کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے ڈر کر عبادت کرنے لگتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آقا کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر عبادت کرتے ہیں، اور یہی اصل عبادت ہے اور یہی مقصود مومن ہے۔ اینڈ دس از ٹاپ لیول آف ورشپ اینڈ اٹ از ریکوائرڈ، کہ یہی جو عبادت ہے جو عام طور سے ہونی چاہیے۔ نہ سوداگر کی عبادت کی طرف ہم جائیں، نہ غلاموں کی عبادت کی طرف ہم جائیں۔ ہماری عبادت شکر گزار بندوں کی طرح ہونی چاہیے، کہ جو آزاد لوگوں کی بات ہوتی ہے ان کی عبادت کا مقصد نہ جنت کا شوق ہوتا ہے نہ جہنم سے دوری ہوتی ہے، وہ تو ایک نتیجے کی چیز ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اصل ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا دی ہے اور نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں عبادت ہے اور یہی مقصود ہے، یہی مطلوب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی ہمیں اس طرف ترغیب دلاتا ہے کہ ہماری عبادت شکر گزار بندوں والی طرح ہونی چاہیے، ہماری عبادت آزاد لوگوں کی طرح ہونی چاہیے، جنہیں کسی طرح کا کوئی خوف، کسی وہ طمع میں نہیں ہوتے، بلکہ ان کی عبادت کا مطمع نظر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ اصل اور صحیح معنوں میں عبادت کہلانے کے لائق اور مستحق ہے۔ تو آج سے ضرورت اس بات کی ہے، ہم نے حدیث پڑھ لی ہے، اب تک حدیث ہمارے سامنے نہیں تھی، کوئی بات نہیں، اب حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنی عبادت کو آزاد لوگوں کی طرح کی عبادت ہم بنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی بات پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔